دنیا کے اندر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے ترقی کا زینہ تین بنیادی چیزیں ہیں: اہتمام عمل، احسان عمل، اتقان عمل۔ اہتمام عمل کیا ہے؟ جس کام کو شروع کیا ہے تو اس کام کو پھر مستقل کرتا رہے، تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس میں دوام ہو۔ اہتمام عمل مطلوب ہے۔ ایک دن اتنی نفلیں پڑھ لی، دوسرے دن پتہ ہی نہیں، ایک دن اتنا ذکر کر لیا اس کے بعد پتہ ہی نہیں، اس طرح ایک دن بہت کام کر لیا اس کے بعد پتہ ہی نہیں۔ یہ زندگی کو منظم کرنا ہے تو اہتمام عمل پر آنا ہے۔ دوسری چیز ہے احسان عمل، یعنی صفت احسان کے ساتھ عمل کرنا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ یقین رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ انسان کسی بھی کام کو کرے پروفیشنل انداز میں کرے، اس کا حق ادا کرے، یہ معلوم ہو کہ میں اس کام میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے اتقان عمل، پختگی۔ ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، قواعد اور ضوابط کی پابندی اور پاسداری ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں پھر دھیرے دھیرے تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو اہتمام نہیں ہوتا، اگر اہتمام ہوتا ہے تو پروفیشنلزم کو چھوڑا ہوتا ہے، احسان کو چھوڑا ہوتا ہے، اور اگر وہ بھی ہے تو اس کے اندر نظم و ضبط کی پابندی نہیں ہے تو کام کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کام کو مضبوط اور جامع بناتی ہیں۔ اس لیے تمام کام، چاہے وہ دین کے ہوں، چاہے وہ دنیا کے ہوں، چاہے وہ گھر کے ہوں، چاہے وہ ادارے کے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے ہوں، چاہے وہ ملازمت کے ہوں، سارے کاموں کے اندر آدمی اگر ترقی چاہتا ہے، پختگی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے مستقل لگے رہنا اور ان صفات کو اپناتے ہوئے کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہدایات سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے والی ہیں۔ آج لوگ دنیا میں مختلف موٹیویشنل اسپیکروں کو سنتے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور آپ کے پاکیزہ ارشادات کو پڑھیں، کتاب الرقاق کو پڑھیں، کتاب الآداب کو پڑھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ملیں گی۔ احادیث پر عمل کرنا، سیرت سے لو لگانا آدمی کے زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی صفات ہیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ہر صفت پر ایک تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہر صفت ایک تفصیلی ورکشاپ کا محتاج ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کو ان تینوں چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اہتمام اور دوام کے آداب کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے لیے کیسے اتار چڑھاؤ کرنا ہے، اسی طرح احسان کیا ہے، احسان کے اصول و ضوابط کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اور اتقان کیا ہے، پختگی کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر اگر پیدا ہو جائیں گی، آپ انشاءاللہ ترقی کی جانب بڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے متصف فرمائے۔ جزاکم اللہ۔